بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جھوٹ معاشرے کو تباہ و برباد کرتا ہے۔ سب جانتے ہیں کہ بے بنیاد باتوں کو لوگوں میں پھیلانے، جھوٹ بولنے اور افواہ کا بازار گرم کرنے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ ہاں، اتنی بات ضروری ہے کہ یہی جھوٹ چاہے جان کر ہو یا انجانے میں ہو، کتنے لوگوں کو ایک آدمی سے بدظن کر دیتا ہے، لڑائی جھگڑا اور خون خرابہ کا ذریعہ ہوتا ہے، کبھی تو بڑے بڑے فساد کا سبب بنتا ہے۔ بسا اوقات پورے معاشرے کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ جب جھوٹ بولنے والے کی حقیقت لوگوں کے سامنے آتی ہے تو وہ بھی لوگوں کی نظر سے گر جاتا ہے اور اپنا اعتماد کھو بیٹھتا ہے، اور پھر لوگوں کے درمیان اس کی کسی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ اب جھوٹ کیا ہے؟ لفظ جھوٹ کو عربی زبان میں کذب کہتے ہیں۔ خلاف واقعہ کسی بات کی خبر دینا، چاہے وہ خبر دینا جان بوجھ کر ہو یا غلطی سے ہو، جھوٹ کہلاتا ہے۔ اگر خبر دینے والے کو اس بات کا علم ہو کہ یہ جھوٹ ہے تو وہ گناہ گار ہوگا، پھر وہ جھوٹ اگر کسی کے لیے ضرر کا سبب بنے تو یہ گناہ کبیرہ میں شمار کیا جائے گا، ورنہ تو گناہ صغیرہ بھی ہوگا۔ قرآن کریم میں جھوٹوں کا انجام، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جھوٹوں کا انجام جو ذکر کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کوئی بات بلا تحقیق کے اپنے زبان سے نہ نکالے، اگر وہ ایسا کرتا ہے تو پھر اس کی جواب دہی کے لیے تیار رہے۔ ارشاد خداوندی ہوتا ہے، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ ترجمہ کیا ہے کہ جس بات کی تحقیق نہ ہو اس پر عمل درآمد کیا کرے۔ کان اور آنکھ اور دل، ہر شخص سے اس کی پوچھ گچھ ہوگی۔ آیت مذکورہ کی تفسیر میں علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یعنی بے تحقیق بات زبان سے مت نکال، نہ اس کی اندھادھند پیروی کر۔ آدمی کو چاہیے کہ کان، آنکھ اور دل و دماغ سے کام لے اور بقدر کفایت تحقیق کر کے کوئی بات منہ سے نکال لے یا عمل میں لائے۔ سنی سنائی باتوں پر بے سوچے سمجھے یوں ہی بچوں کو کوئی قطعی حکم نہ لگائے یا عمل درآمد شروع نہ کر دے۔ اس میں جھوٹی شہادت دینا، غلط تہمتیں لگانا، بے تحقیق چیزیں سن کر کسی کے در پہ آزار ہونا یا بغض و عداوت قائم کر لینا، باپ دادے کی تقلید یا رسم و رواج کی پابندی میں خلاف شرع اور ناحق باتوں کی حمایت کرنا، ان دیکھی یا انسنی چیزوں کو دیکھی یا سنی ہوئی بتلانا، غیر معلوم اشیاء کے نسبت دعویٰ کرنا کہ میں جانتا ہوں، یہ سب صورتیں اس آیت کی تحقیق میں داخل ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ قیامت کے دن تمام قوا کی نسبت سوال ہوگا کہ ان کو کہاں کہاں استعمال کیا تھا، بے موقع تو خرچ نہیں کیا۔ انسان جب بھی کچھ بولتا ہے تو اللہ کے فرشتے اسے نوٹ کرتے رہتے ہیں، پھر اسے ریکارڈ کے مطابق اللہ کے سامنے قیامت کے دن جزا و سزا دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ وہ کوئی لفظ منہ سے نہیں نکالنا پاتے مگر اس کے پاس ہی ایک طاق لگانے والا تیار ہے۔ یعنی انسان کوئی کلمہ جسے اپنے زبان سے نکالتا ہے اسے یہ نگراں فرشتہ محفوظ کر لیتے ہیں۔ یہ فرشتے اس کا ایک ایک لفظ لکھتے ہیں، خواہ اس میں کوئی گناہ ہو یا ثواب یا خیر یا شر۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے بلال بن حارث مزنوی سے روایت کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان بعض اوقات کوئی کلمہ خیر بولتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، مگر یہ اس کو معمولی بات سمجھ کر بولتا ہے تو اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا اس کا ثواب کہاں تک پہنچا۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنے رضا دائمی
قیامت تک لکھ دیتے ہیں۔ اسی طرح انسان کو کوئی کلمہ اللہ کی ناراضی کا معمولی سمجھ کر زبان سے نکال دیتا ہے، اس کو گمان نہیں ہوتا ہے کہ اس کا گناہ وبال کہاں تک پہنچا۔ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس شخص سے اپنے دائمی ناراضی قیامت تک کے لیے لکھ دیتا ہے۔ جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے۔ یہ ایک ایسا گناہ کبیرہ ہے کہ قرآن کریم میں جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت لکھی گئی ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، لعنت کرے اللہ کی ان پر جو جھوٹ بولتے ہیں۔ حدیث شریف میں جھوٹ کی مذمت ہے، جیسا کہ مندرجہ بارہ قرآنی آیات میں جھوٹ اور بلا تحقیق کسی بات کی پھیلانے کی قیامت و اشاعت بیان کی گئی ہے، قباحت و اشاعت بیان کی گئی ہے۔ اسی طرح احادیث مبارکہ میں بھی اس بدترین گناہ کی قباحت و اشاعت کھلے عام بیان کی گئی ہے۔ ہم ذیل میں احادیث بہت سارے ہیں۔ حضرت صفوان بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ہاں۔ پھر سوال کیا گیا، کیا مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ہاں۔ پھر عرض کیا، کیا مسلمان جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا نہیں۔ اہل ایمان جھوٹ نہیں بول سکتا۔ ایک حدیث شریف میں جن 4 خصلتوں کو محمد عربی نے نفاق کی علامت قرار دیا ہے، ان میں سے ایک جھوٹ بولنا بھی ہے۔ لہٰذا جو شخص جھوٹ بولتا ہے وہ خصلت نفاق سے متصف ہے۔ حدیث شریف ملاحظ فرمائیں، جس میں 4 خصلتیں ہوں گی وہ خالص منافق ہوگا، اور جس شخص میں ان خصلتوں میں سے کوئی ایک خصلت پائے جائے تو اس میں نفاق کی ایک خصلت ہے، تاکہ وہ اسے چھوڑ دے۔ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو دھوکہ دے، جب لڑائی جھگڑا کرے تو غالم گلوچ کرے۔ تو جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو جھوٹ بولنے سے محفوظ فرمائے۔